اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اخلاق جیسے ہمارے اخلاق بن جائیں، اپنے حق کی رعایت کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاق حسنہ، نمبر 2 اخلاق کریمہ، نمبر 3 اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ ان کو کہتے ہیں کہ کسی تکلیف دینے والے سے برابر کا بدلہ لے، اور یہ اخلاق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا گئے تھے۔ نمبر 2 اخلاق کریمہ، اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف دینے والے کو معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا۔ یہ اخلاق اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اخلاق عظیمہ اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف دینے والے کو نہ صرف معاف کرنا بلکہ اس پر احسان کا معاملہ کرنا اور اس کو دعائیں بھی دینا۔ یہ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور یہی اخلاق ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راحت پہنچاتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ بڑھیا مزدوروں کی تلاش میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اے بوڑھی اماں، کسی کا انتظار ہے؟ تو بوڑھی نے کہا کہ مزدور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں گٹھا اٹھا لوں۔ پھر آپ نے گٹھا اٹھا لیا۔ راستے میں بوڑھی نے کہا کہ تو شریف لڑکا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ پھر راستے میں 2 راستے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قریب کا راستہ ہے۔ تو بوڑھی نے کہا محمد کا گھر آتا ہے، دوسرے راستے سے چلتے ہیں۔ جب بوڑھی کا گھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھا اتارا۔ پھر بوڑھی نے کچھ درہم دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیے۔ پھر بوڑھی نے کہا بیٹا تمہارا نام پوچھنا تو بھول ہی گئی، بتاؤ کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا وہی نام ہے جس کا آپ تذکرہ فرما رہی تھی۔ تو بوڑھی نے کہا تمہارا ہی نام محمد ہے تو واقعی تم ہی نبوت کے لائق ہو۔ فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک گلی سے گزرتے، ایک بڑھیا آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی۔ آپ ایک دن کچرا نہیں ڈالا تو آپ نے کہا آج کچرا نہیں ڈالا گیا، معاملہ کیا ہے؟ اس بڑھیا کے گھر جا کر دیکھا تو وہ بیمار پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو بوڑھی نے کہا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس پر روزانہ کچرا ڈالتی تھی۔ تو بوڑھی نے روتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا۔ اکرام مسلم کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے لیے چلے پھرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 برس کے اعتکاف کا ثواب یا اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کا اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے تو 10 برس کے اعتکاف کا کتنا ہوا؟ اور ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے 1 رات جاگنا 1000 دن روزہ اور 1000 رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ 4 طرح کی ہماری مشق ہے۔ مالی حقوق ادا کریں، یعنی جس کا مال دبایا ہے اس کو واپس کر دے۔ جیسے وراثت میں بھائی بہن کا مال دبایا ہو تو اس کو گن گن کر دے دے، ورنہ کل قیامت کے دن 1 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ نمبر 2 جسمانی حقوق ادا کریں، یعنی کسی کو زبان یا ہاتھ سے تکلیف دی ہو تو اسے معاف کروا لیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کا غلط استعمال ہو گیا تھا تو ربیع اسلمی سے فوراً معافی مانگی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ ہاتھ کا استعمال غلط ہو گیا کہ ایک آدمی کو درہ مار دیا تو فوراً معافی مانگی۔ نمبر 3 ہر ایمان والے کی اس کے مرتبے کے مطابق عزت کریں۔ جیسے عالم ہے تو عالم کے مرتبے کا خیال کریں، استاد ہے تو استاد کے مطابق عزت کریں، چاہے استاد کیسے بھی ہوں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک بھنگی سے ایک مسئلہ پوچھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو اس بھنگی نے کہا تھا کہ جب کتا اپنی ٹانگ اونچی کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ بالغ ہو گیا۔ تو صرف اس بات کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بھنگی کی عزت کرتے تھے، اور
کہیں سے وہ آتا ہوا دکھائی دیتا تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یہ میرا استاذ ہے۔ نمبر 4، ہر ایمان والے کی اس کے ایمان کی حیثیت سے اس کی عزت کرنا۔ کسی ایمان والے کو حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ حقیر سمجھنے سے ایمان کی دولت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔